بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. خواتین و حضرات، سال کا سب سے خوبصورت مہینہ رمضان دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے سرک رہا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں، اپنے رب کو منانے کی، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت کو حاصل کرنے کی. آج 20 رمضان المبارک ہے، اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری دن جس دن اسلام نے مکہ فتح کر کے عقائد باطلہ کو سرزمین عرب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکنے کی بنیاد رکھی. اسی کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع سخن بھی فتح مکہ ہے. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم الثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر کہ رمضان المبارک اس نے ہماری زندگیوں میں ہم سب کو عطا کیا. اور اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہم لوگ کوئی عرضی لے کر جائیں، جب بھی ہم معافی کے طلبگار ہوں، تو وہ خدا جو بنجر زمینوں کو آباد کرنے سے لے کر خشک درختوں کو دوبارہ سے بہار عطا کرتا ہے، وہ رب کبھی بھی آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو، آپ کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو، آپ کی شرمندگی اور ندامت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. رمضان المبارک آج مغفرت کے عشرے کا آخری روز ہے اور آج ہی پہلی طاق رات بھی ہے. تو طاق رات کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو شاید یہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت بھی ہم خدا کی جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو ہماری عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، وہ سب کچھ ہم اپنی آخرت کے سامان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. تو جتنی بھی نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جس کو شمار ہم لوگ کریں تو سال میں وہ رمضان المبارک ہے. دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، بس اللہ سے دعا ہے کہ اب یہ آخری عشرہ جو ہے، جیسے ہی آج سے 21ویں رات کا آغاز ہو جائے گا، ہم لوگ جہنم سے خلاصی کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے. تو اس عشرے میں یہ دعا ہے. ویسے بھی مہمان بن جاتا ہے رمضان، یہ آخری ایام رمضان المبارک کے مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم نے رخصت کرنا ہے، اور اس امید کے ساتھ رخصت کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر سے رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور پھر سے یہ رحمتیں اور یہ بہار ہمیں لوٹنے کے لیے نصیب ہوں گی. بالکل. ہماری مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے طفیل، اپنے فضل اور اپنے رحمت سے اپنے بندوں کی معافی اور ان سے سرزد ہوئے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ان سے نجات کا اعلان فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے. اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی باتوں سے پرنبار ہے لہجہ میرا، ان کی باتوں سے پرنبار ہے لہجہ میرا. ان کی باتوں سے
پرانوار ہے لہجہ میرا، ان کی نسبت نے سنوارا ہے نصیبہ میرا، ان کی چوکھٹ پہ شب و روز گزرتے ہی رہے، ان کی چوکھٹ پہ شب و روز گزرتے ہی رہے، ان کے منگتوں میں رہے نام ہمیشہ میرا، ان کے منگتوں میں رہے نام ہمیشہ میرا، اور ان کی توصیف سے قندیل سخن روشن ہے، ان کی توصیف سے قندیل سخن روشن ہے، ان کی خوشبو سے گلے فکر شگفتہ میرا، ان کی خوشبو سے گلے فکر شگفتہ میرا، ان کی باتوں سے پرانوار ہے لہجہ میرا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام۔ 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ اپنے آبائی علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، اور مسلمانوں کا ایک جمع غفیر، مسلمانوں کا ایک لشکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اس دن اریج بہت ساری تاریخ نے چیزیں دیکھی۔ سب سے پہلے تو فتح کا اور کامیابی کا مقصد اور اس کے بعد اس کا مطلب ہی بدل گیا۔ پہلے شاید فتح کسی اور طریقے سے منائی جاتی، لیکن اس دن تاریخ نے دیکھا کہ عفو درگزر اور رحیم اور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھا، اور ان کی رحمت کے سائے میں آنے کے بعد، کیونکہ اس وقت کیا نہ کر سکتے تھے آپ، لیکن آخر کار رحمت للعالمین ہے، اور انہوں نے وہی فرمایا جو ان سے مطلوب تھا مکہ کے تمام رہائشیوں کو۔ تو آج اس کے اوپر بات کریں گے اور آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا۔ بالکل، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے پینل کی جانب، جن سے ہم سوالات کریں گے اور وہ ہمارے علم میں اضافہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے مینٹور سید حسن بخاری صاحب، ادھر میری بائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب، اور ہمارے اسکالر مطیع الرحمان سے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے مفتی صاحب سے کہ آپ اس واقعے کی تفصیل بیان کریں تاکہ ہم سب کو اس کی انفارمیشن بہتر طریقے سے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فتح مکہ سے پہلے جو تاریخ میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا وہ صلح حدیبیہ کا ہے، بالکل، اور فتح مکہ کی بھی بنیاد اور پیش خیمہ در حقیقت صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے۔ صلح حدیبیہ پہ مختصر سی میں روشنی ڈال کے بات کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں یہ خواب مبارک آیا کہ آپ
حرمین کے اندر موجود ہیں، اب مکہ کے اندر موجود ہیں، اور بعض صحابہ سر منڈا رہے ہیں، بعض حلق کروا رہے ہیں، بعض جو ہے وہ قصر کروا رہے ہیں، اور بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، ان میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو جب یہ خواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے سامنے عرض کیا، پیش کیا، تو بہت زیادہ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ وہ وطن جہاں سے نکالا گیا تھا بے سر و سامانی کے کیفیت میں، دوبارہ وہاں پہ ہمیں جانا نصیب ہوگا، اور وہاں پہ حج اور عمرہ کی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی اور اس کے لیے اپنا انتظام کیا، اور جو ہدی وغیرہ کے جانور وغیرہ تھے وہ بھی ساتھ لیے۔ اور مسلمان جو ہے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، کفار کو جب اس کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں آگے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصدوں کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت جگہیں ہو چکی ہیں، ہم تو صرف عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ نہ کی جائے، لیکن اگر اس سب کے باوجود تم لوگ رکاوٹ کرو گے تو پھر فرمایا میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ چنانچہ کافی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ آخر میں صلح پہ بات جا کر بنتی ہے۔ بہت سے قاصدوں کا آنا جانا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، اب ہمیں چھوڑ دو، باقی جو عرب ہیں، قبائل ہیں، اگر ان پر ہم غالب آ جاتے ہیں تو پھر ہم اور تم بیٹھ کے آپس میں معاملہ طے کر لیں گے، اور اگر ہمیں وہ ختم کر دیتے ہیں، مغلوب آ جاتے ہیں، تو قصہ ختم ہو جائے گا، تمہارا کام خود بیٹھے بیٹھائے بن جائے گا، اب یہ جنگیں بہت ہو گئی ہماری تمہاری، اس پہ تم توقف کرو، بس کرو۔ لیکن بہرحال ایک غرور اور تکبر میں وہ تھے اور مسلمانوں کو بہت ہی کمزور سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ اس چیز پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کار کچھ ایسے حالات بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات صحابہ ہیں ان کی جان فشانی جب دیکھی آپ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مبارک کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پہ ملا جا رہا ہے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان پہ ایک رعب طاری ہوا کہ یہ لوگ تو عام بادشاہوں والا معاملہ یہاں نہیں ہے، مرنے مٹنے والے ہیں، سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ صلح پر آمادہ ہوئے۔ پھر جو صلح ہوتی ہے تو صلح میں بھی عجیب و غریب معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صلح یعنی تقریباً انہی کی شرائط پر ہوتی ہے، جس پہ حضرات صحابہ کرام کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ جذبات میں بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ فیصلہ فرماتے ہیں، تو بہرحال صلح ہوتی ہے ان کی شرائط کے مطابق ہوتی ہے۔ اس صلح کے اندر ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہاں اصل یہ بنیاد ہے فتح مکہ کی۔ چنانچہ اس صلح حدیبیہ کے واقعے کے 2 سال بعد ایسے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور دوسری طرف جو ہے قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا بنو بکر۔ صلح کے معاہدے کے اندر یہ بھی داخل تھے۔ اب ایسے ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور ان میں بہت زیادہ انہوں نے تباہی مچائی، بہت خون خرابہ کیا، ان کے مالوں کو ہانک کر لے گئے، اور ان کا ایک وفد اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم اور زیادتی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعے سے قریش مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اب 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پہ عمل کرنا چاہیے، یا تو جو تمہارے حلیف قبیلے کی طرف سے ظلم و زیادتی ہوئی ہے تم ان کے اوپر دباؤ ڈال کر اس خون خرابے کا جو ہے وہ تم بدلہ عطا کرو، اس کا قصاص دو اور خون بہا دو، اور جو تم نے مال مویشی ان کے لیے وہ واپس کرو، اور اگر یہ نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ پھر تم ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دو، ان سے اپنی برات کا اظہار کر دو، اور اگر اس پر بھی آمادہ نہیں ہو تو پھر جو صلح کا معاملہ ہے پھر اس کو ختم کر دو۔ تو قاصد کو قریش مکہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ہمیں یہ تیسری شرط ہی منظور ہے، چونکہ وہ اپنے فخر میں غرور تکبر میں تھے، اس لیے پہلی باتوں پہ انہوں نے کان ہی نہیں دے رکھا، جی بس ٹھیک ہے پھر تیسری ہی ٹھیک ہے شرط۔ چنانچہ جب یہ بات انہوں نے کہی تو گویا کہ یہ واضح طور پر جنگ کا پیغام تھا اور معاہدے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا
کہ اب جو ہے ان کو سبق سکھانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تیاری شروع فرما دی، اور اس تیاری کو بڑا ہی خفیہ رکھا گیا، اور اس بارے میں یہاں تک کہ ابتداً جو قریبی حضرات صحابہ کرام تھے ان کو بھی مطلع نہیں کیا گیا، انتہائی خفیہ راز میں اس کو رکھا گیا اور اپنی پوری قوت کو مجتمع کیا گیا۔ اب اس دوران میں ایک صحابی تھے جن کے رشتہ دار مکہ میں تھے، خاطب نام ہے، ایک عورت کو انہوں نے خفیہ خط بھی دیا جس کا تذکرہ بھی تاریخ میں آتا ہے، اور وہ مقصد تو یہ تھا کہ میرے وہاں عزیز اقارب ہیں، ان کے ساتھ وہاں تعاون ہو جائے گا، نبی ہوگی، باقی اللہ کے نبی ہیں اور یقیناً اللہ نے ان کو فتح دینی ہے۔ بہرحال کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا، اور وہ خط لیا گیا، عورت سے نکلوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ کرام گئے، اس کو راستے میں پکڑا، اس کے بالوں کے اندر سے اس کو نکالا، اور وہ معاملہ یعنی جو راز کو افشا کرنے کا تھا وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور آپ جب پہنچتے ہیں قریب میں تو چند لوگ جو ہیں وہ اس بات کو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا آگے تک مجھے اجازت دیں، پھر چونکہ بات ٹوٹ جائے گی تو تھوڑا سا وہ مسئلہ، تو وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ چند لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ابو سفیان جو کہ سرداران قریش میں سے تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب وہ یہ اتنا بڑا لشکر دیکھتے ہیں تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور اس موقع پہ وہ مرعوب ہوتے ہیں، اور میں ادھر سے آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا دوسری طرف، ٹھیک ہے، تو واپس آئیں گے مفتی صاحب، ٹھیک ہے۔ حسن بھائی اسی پوائنٹ کا میں انتظار کر رہا تھا کہ ابو سفیان موجود ہے پہاڑ پہ، اور وہاں سے دیکھ رہے کہ مشل جلی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہاں پر مکہ پہنچ کے یہ کہا کہ خیمے لگا لو، اور خیموں کے سامنے تمام لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ آگ کی مشل لگاؤ تاکہ ذرا ہیبت طاری ہو۔ 10,000 کا لشکر ہے، تو ابو سفیان یہ دیکھ کے واپس جاتے ہیں اور جا کر حضرت عباس کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ تمہارا بھتیجا تو بڑا لشکر لے کر آیا، اور بادشاہ وہ تو بن گیا ہے، وہ تو بادشاہت کے اس میں جھلک آ رہی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہت نہیں، وہ نبوت کا نور ہے۔ ذرا یہاں سے آگے لے کر پھر تو یہی بات ہے کہ ان کا جو رہی سی ریزسٹنس تھی انہوں نے ریزسٹ کر نہ پائے، مطلب اور ہمیشہ سے باطل قوتوں کا ایک آپ دیکھیے گا کہ ایک مزاج رہا ہے کہ وہ اپنے جب ظاہری طور پہ اپنے سے کسی قوت ور کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ ایک مزاج باطل کا مزاج رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہی ہوا، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر جب مکہ میں داخل ہوا تو، اور مطلب بظاہر آج کل کے زمانے میں 10,000 کو بہت بڑی نہیں سمجھی جاتی، لیکن آپ اس عرب کے اس کو دیکھیے گا ایک قبائلی کلچر ہے، ٹھیک ہے، جو آلدو بڑے قبائل بھی تھے چھوٹے بھی تھے لیکن وہ سکیٹرڈ تھے، بکھرے ہوئے تھے، تو کسی قبیلے کی فوج 2,000 3,000 5,000 ہوا کرتی تھی، اس طرح کو بہت بڑی کیونکہ قبائلوں کی اسٹرینتھ تھی، اگر تھے بھی تو وہ پورے عرب میں جو خطۂ عرب تھا اس میں سکیٹرڈ تھے، بکھرے ہوئے تھے، تو اس میں 10,000 کا لشکر ایک بڑی ہیبت تھی۔ پھر ظاہر سی بات ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، پھر وہی بات کہ مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ جس طرح سے لوگ آپ پہ جہاں فدا کرنے والے جو آپ کے ساتھ جو وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا، اسی سے مجھے یاد آیا یہاں پہ افغانستان میں ایک وادی پنشیر، آپ نے نام سنا ہوگا اس پہ، تو میں اس کی چھوٹی سی ایک وہ پڑھ رہا تھا ہسٹری کہ اس کا نام پنشیر اس لیے رکھا گیا کہ جب ان کی قدیم زمانے میں کوئی لڑائی ہوئی تو جو افغانستان کا والی تھا اس نے کہا کہ بجائے یہاں پہ 5,000 گدڑ بھیجنے کے ہم 5 شیروں کو 5 بڑے سرداروں کو بھیج دیتے ہیں۔ ان 5 سرداروں نے وہ پورا وادی جو تھی، ایک روایت ہے واللہ عالم اس کا ہسٹوریکل فیکٹ کتنا ہے، تو اس کا وادی پنشیر کا نام یہاں سے وادی پنشیر پڑا۔ تو بات وہی ہے کہ اب سرکار کریم کے ساتھ لشکر میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ صرف زبانی کلامی جان نثار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آخری کسی بھی حد تک زندگی کے خون کا آخر قطرہ بھی سرکار میں چار کرنے والے لوگ ہیں۔ سرکار مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جو حیرت انگیز ترین بات ہے جو کہ کیونکہ عرب میں بدلہ اونٹ کی کینا پروری مشہور ہے، اور اگر ان کا کوئی ایک شخص کا قتل ہو جائے تو وہ نسلوں تک جب تک پورے خاندان پھر یہ ان کو ماریں گے، تو اس طرح کے کلچر میں جو سب سے خوبصورت بات، اور بھی بہت سے پہلو ہیں فتح مکہ کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو انسانیت کے لیے بڑا داس مجھے نظر آتا ہے کہ سرکار کریم نے کسی بھی ایون اپنے جو آپ کے جو آپ رفیق سفر تھے ان کی بھی امیدوں کے برعکس آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، مطلب جو جتنا بڑا سازشی تھا اس کو اتنی ہی زیادہ معافی دی۔ ابو سفیان کے گھر کو آپ نے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی آپ نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ لائف ٹائم تک وہ تھی۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اس موقع پہ
جو ایک ڈسکرمنیشن ہوئی، اس موقع پہ ایک ڈسکرمنیشن ہوئی، اور یہ ہمیشہ سے تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے کہ بہت سے احادیث میں غزوہ بدر کے شہداء کو ایک خاص درجہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، یا بدر کے شہداء کو، یا آپ نے سنو کہ اکثر صحابہ کی رینکنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے اول اسلام قبول کیا ان کو سب سے زیادہ سبقت، برتری، فوقیت ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے سامنے کوئی دنیاوی فتح کا ماڈل نہ تھا جنہوں نے قبول اسلام اول میں لے کر آئے، ان کے سامنے صرف سرکار کریم کی سراپا تھا، اور آپ ان کے فرمان پہ ایمان لے کر آئے، ان کا ایمان اس لیے افضل قرار پایا۔ فتح مکہ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ سرکار کی وہ لوگ جو ظاہری شان و شوکت سے دبنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی کہا چلو جی اب تو کچھ آرا نہ رہا۔ تو اسلام کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی ایلیمنٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اوور آل بہت سے لوگ جب ان معافی کا اعلان سمجھا تو واقعی ان کے دل پہ قلوب پہ اثرات ہوئے، اور انہوں نے اس معافی کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے بہت سے لوگ آ کے معافیاں مانگی، قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اور مطلب آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو نہ توڑا جائے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے گا کہ آرمیز ایون ماڈرن زمانے میں یہ کسی بھی شہر میں جب آرمی داخل ہوتی ہے، فوج داخل ہوتی ہے، تو اس کو چھٹی ہوتی ہے کھلی کہ تاراج کر دو، کسی عورتیں، بچے، مطلب ایک وہ جو جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، جو چارٹر آف پیس ہے، سر بچوں کا کچھ کہا جائے، درختوں کو نہ جلایا جائے، توڑا نہ جائے، پھلدار درخت نہ کاٹے جائیں، جانوروں کو بلا وجہ قتل، مطلب وہ پورا اجاڑ دیتے تھے، پوری آپ کی سب کچھ جو تمام کھیتیاں، مویشی، کیونکہ آپ کسی بھی جب فتح پاتے تھے اس قبیلے کے جو ذرائع جو معیشت ہے ان کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، کنویں کو بند کر دیتے تھے لوگ، مٹیاں ڈال دیتے تھے، بھر جاتے تھے، کوئی ایسا ایلیمنٹ سرکار نے نہ ہونے دیا۔ اور جس ڈسپلن سے، مطلب مجھے میری ہسٹری میں نہیں، مطلب میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا سنگل ایونٹ بھی ہوا ہو، میری نالج میں نہیں ہے۔ جانوروں کا ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے، لیکن ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک صحابی مقرر کیے کہ جب یہ پورا لشکر گزر جائے تب تم نے آنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ دیکھیے رحمت للعالمین یہی ہے جی، مطلب، اور مطلب کوئی رحمت للعالمین رحمت کہتے ہی للعالمین جو کہ ہر نفس پہ رحمت ہو، ہر زیرو پہ رحمت ہو، تب تک یہ رحمت للعالمین کا لقب اپنے معنی پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ کائنات میں کوئی بھی زیرو سی نفس ہے جس کے ساتھ جو سانس لے رہا ہے، جو ذرہ ذرہ جو موجود ہے، جب تک اس کے اوپر رحمت نہ ہوگی تب تک یہ لقب اپنے معنی کو وجود نہیں۔ اور لقب کس نے دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس ذات نے آپ کو یہ نام دیا، لقب دیا رحمت للعالمین، اس نے اپنے علم کے مطابق دیا، فعل، ماضی، حال، تمام علیم بذات ذات ہے، تو اس کے علم نے اس ذات کو جو حق، تو وہی، اچھا پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، کسی ناحق کو حق وہ نہیں عطا فرماتا۔ اس کا مطلب کہ جو اس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب عطا فرمایا، اس کے علم میں یہ بات تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ذات اس لقب کے حقدار نہیں ہے، اور سرکار کے ہر ایک فعل، ہر ایک لفظ، ہر ایک جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم اپنے گفتگو سلسلہ اس طرح جاری رکھیں گے، کہیں جائیے گا مت، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے افطار ماہ کریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے گفتگو فرمائی حسن صاحب نے اور مفتی صاحب نے کہ عفو درگزر کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور یہ بھی ہمیں بتلایا کہ جس طریقے سے ابو سفیان ہے، عزت دار ایک سردار تھے، کہ عزت داروں کے ساتھ عزت دار طریقے سے ہی پیش آیا جانا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کے وقت تمام لوگوں کو، تمام اصحابہ کو کہ روزہ کھول لو، اور کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں، اور آخر تک برداشت کیا اور افطار کیا۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آج میرے کہنے پر عصر کے وقت روزہ کھولا اس کو زیادہ اجر ملا ہے بنسبتاً جس نے ابھی روزہ افطار کیا۔ ذرا اسباق پر اور ذرا یہ عفو درگزر اور یہ فتح مکہ ایک جس طریقے کا واقعہ تھا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ
यहाँ कोई किस्सा खानी के लिए हम नहीं बैठते। ज़ाहिर है ये तारीख़ है और तारीख़ इबरत हासिल करने के लिए होती है, सबक लेने के लिए होती है, दर्स लेने के लिए होती है। तो इस वाक़या में फ़तह मक्का में जैसे कि इसकी रूट्स पर भी मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से और मुफस्सल रोशनी डाली। तो हम ज़रा पीछे अगर जाएं कि जहाँ से ये वाक़या इसकी बेस फराहम होती है कि जब बनो खुज़ाआ पे बनो बकर के लोग हमला करते हैं और 20 अफराद रात को हमला करते हैं, बाज़ तवारीख़ में है, शब खून मारते हैं, 20 अफराद उस कबीले के वो कत्ल कर देते हैं। और उस कबीले का सरदार जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदद की अपील भेजता है तो ज़ाहिर है वो हलीफ कबीला है इस्लाम का और मुसलमानों का। तो आप से वहाँ पे एक जो जुमला नकल हुआ है वो ये कि ला युनसर मन ला यंसुर, या इन अल्फाज में ये हलीफ हैं आपके वो, और आप फरमाते हैं कि जो मदद नहीं करता उसकी मदद नहीं की जाती। ये दर हकीकत आईआर का एक वो उसूल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वैसे भी अक़वाम और कबाइल के दरमियान। देखें इस्लाम ने जितनी आहद को अहमियत दी है, वादे को और पैमान को अहमियत दी है, किसी ने नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि जब वादा दो मुसलमान कबीलों के दरमियान हो, नहीं, किसी भी कौम से ला ईमान लेमन ला अहद लहू। एक तरफ कुरैश मक्का थे जो आहद तोड़ रहे थे कि 10 साल तक जंग नहीं होनी, और उस मुआहदे सुलह हुदैबिया की शिक्कों में से ये शामिल था कि जो भी किसी के हलीफ कबीले पे हमला करेगा तो ख़ुद उस दूसरे हरीफ पे हमला तस्वुर होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें ये 10,000 का लश्कर तैयार करते हैं, और किसके लिए? अपने हलीफ की नुसरत के लिए। तो इसमें सबक है कि जब आपका कोई हलीफ है, आपका हम पैमान है, तो फिर आप उसकी नुसरत को पहुँचें। और अगर ये सुनहरी उसूल है कि दुनिया में रवाबित ज़ाहिर दो तरफ़ा उस ताउन से चलते हैं। अच्छा, फिर जब आप आमादा होते हैं अपना लश्कर मक्का की तरफ ले जाने के लिए, तो जैसे मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि इंतहाई सीग़े राज में इसको रखते हैं। आलम इस्लाम के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए बातिल के ख़िलाफ़ जब क़ियाम की बात हो तो उसको कितना सीग़े राज में रखने की ज़रूरत है कि आप जासूस मुअय्यन फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीना से कोई जासूस मक्के की तरफ जाए, और फ़ौरन जब एक ख़ातून वो भी उस लिबास में और उस भेस में कि जी अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग हो जाती है, तो फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को चंद साहब के साथ आप भेजते हैं, और वो मुनकर हो जाती है। ज़ाहिर है ख़ातून है, उस पर हाथ नहीं डालते। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान मंज़िलत ये नहीं है, और उसने अपने बालों में वो ख़त छुपाया होता है, लेकिन आप जब शमशीर बेनियाम करते हैं और धमकाते हैं तो वो डर जाती है और वो ख़त जो है दे देती है। तो पहला उसूल जो हमें मिलता है आपकी सीरत से वो यही कि जो आपका हलीफ है फिर उसके साथ दोस्ती निभाओ, उसके साथ जिस बात पे आपका वो है मुआहदा है उसको पूरा करना। और दुश्मन की खबर, दूसरा दुश्मन की खबर रखनी है, अपने राज को हद्दुल इम्कान छुपाना है, और जासूसों पर भी जासूस मुअय्यन करने हैं। आज आलम इस्लाम के राज कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहे और कैसे कैसे नहीं पहुँच रहे, और हम कहाँ खड़े हैं अगर वही बिके हुए लोग ना होते, वो जासूस ना होते, और ये एहतमाम किया गया होता कि अगर कोई बीबी अपने गेसुए उसमें दराज में कोई जासूसी का पैगाम छुपा के जा रही हो तो उसकी भी उसको रास्ते में रोक दिया जाना है, इसका एहतमाम कर लिया जाता। तो आज हम आलम इस्लाम ने जितने ज़रबे खाए हैं, बाज़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोमिन फरामीन में है कि मोमिन बड़ा होशियार होता है, चालाक होता है, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो हमने वो उसूल क्या किए कि छुपा दिए, उनको नज़रअंदाज कर दिया। और फिर जब
آپ مکہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ وہ جنگی اس کو ایک چال کہیں، ایک اس کو منصوبہ بندی کہیں کہ رات کو خیمے کیسے لگانے ہیں، کتنا ڈسپرس ہو کے کہ اس کی دشمن پہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ جو قرآنی اصول تھا اس کی عملی تفسیر آپ کے اس کردار میں نظر آتی ہے کہ دشمن پر روب اور دھاک بٹھانی ہے کہ اس کو جرأت نہ ہو، اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابو سفیان خود چل کے آ جاتا ہے اور جناب عباس لے کے اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر سے ظاہر ہے اس کی پہلے سے چپکلش ہے، اور جب حضرت عمر دیکھتے ہیں تو وہ انتقام کی اگرچہ ان میں آتی ہے لیکن سرکار جو ہے اس کو، اور جناب عباس جو پیغمبر ہیں اس کو، ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور سرکار فرماتا ہے کہ صبح اس کو میرے خیمے میں لے کے آنا، رات کو اپنے خیمے میں آپ رکھیں۔ تو صبح جب ابو سفیان آپ کے خیمے میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ وہ اسلام کی شوکت دیکھ چکے ہیں، اور ان کی وہاں پہ لاجک، ٹون، گفتگو کا انداز سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اور بغیر یوں سمجھیں کہ خون کا ایک قطرہ بہائے، ایک چند 10 لوگ رپورٹ ہوئے ہیں مکہ کی کسی اس میں کہ جنہوں نے مقاومت کی، وگرنہ سب رام ہو گئے، اور آپ داخل ہوتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الحق کان زہوقا۔ یہ وہ سلوگن تھا جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ باطل کی ماہیت کیا ہے، باطل نے مٹنا ہے، اور یہ ایک سبق ہے کہ آج باطل کس دھرتی سے مٹ رہا ہے، ام القریٰ سے، اور وہاں پہ حق کا غلبہ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے اس کائنات میں زمین بچھی اور پھیلی کہاں سے ہے، اس ام القریٰ سے، تو قلم حق نے بھی وہیں سے ایک دن آنا ہے کہ پوری کائنات پر چھانا ہے۔ اگر ہمارے مد نظر یہ منطق ہو کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن اس پوری دھرتی پر حق کی حکمرانی ہوگی، اور ہمیں صاحب مجھے اس میں قبلہ کی وہ آپ نے سوال پوچھا، مجھے اچانک وہ بات میں کر رہا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سرکار نے فرمایا کہ جن لوگوں نے روزہ مان لی، اس کا مطلب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، عبادت کا تعلق حکم سے ہے، عبادت کا تعلق اپنی نفس پرستی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب لفظ ہے اب غلام بندہ، تو غلام وہی صحیح معنی میں جب حکم ہو اس کی تعمیل کرے، جب اس کا حکم نہ ہو اس کی تعمیل نہ کرے۔ مثلا بہت سے لوگوں کو شاید ابھی مسائل رمضان میں بہت سے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک حدیث پہ پڑھ رہا تھا، وہ شبھی شاید سارے موجودات فرمائیں گے اس کی، کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر میں رہتے ہوئے روزہ نہ رکھنے والا۔ اس کا مطلب رکھنے والا روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے گھر میں رکھے، اس کا مطلب ہے سفر میں منع ہے۔ اب حکم آ گیا کہ سفر میں منع ہے، اور ٹھیک ہے، اب وہ اس کی حدود جو ہے وہ فقہ میں مختلف ہو سکتی ہے کہ 40 کو ہو سکے، 40 کلومیٹر ہے، لیکن جیسے ہی آپ سفر میں داخل ہو گئے آپ نے روزہ چھوڑنا ہے، مطلب کچھ چند کنڈیشنز ہیں، لیکن اوورآل جہاد کے سفر میں خاص طور جی بالکل قوت مطلوب ہوتی ہے تو وہاں پر نہیں رکھنا لیکن میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ اوورآل ویسے جنرل ہے، اس کی وہ فروعات وغیرہ موجود، لیکن میں بتا رہا ہوں اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو آج کل ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں ہیں، آج کل تو مجھے اتنا لمبا پہلے زمانے میں سفر تھا اور میں سفر کر سکتا ہوں، میں رکھ سکتا ہوں، اور وہ رکھ لے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ہم سب گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اسباب اور وہ کس طرح سے ایک منفرد واقعہ ہے فتح مکہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی۔ بہت خوبصورت سوال۔ سب سے پہلے تو شعر سن لیجئے اس حوالے سے اپنے ویورز کے لیے بھی کہ یہ سارا سسٹم تھا کیا، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی بالآخر مکہ فتح ہوا، اصل بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے رہو رسم زندگی بدلے، وہ چاہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چاہتے تھے رہو رسم زندگی بدلے، بکھر گیا ہے جو اسلوب آگہی بدلے، بکھر گیا ہے جو اسلوب آگہی بدلے، بدل گیا ہے جو انداز بندگی بدلے، بدل گیا ہے جو انداز بندگی بدلے،
وہ چاہتے تھے کہ اندر سے آدمی بدلے، کیا بات ہے. وہ چاہتے تھے کہ اندر سے آدمی بدلے. اور نجم شعر سننا میرا. وہ چاہتے تھے کہ اندر سے آدمی بدلے، انہیں جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، انہیں جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی انہی کے سپرد کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان امانتیں بھی انہی کے سپرد کرتے تھے. عریج بہت خوبصورت سوال کیا، میں ابھی تک اس سوال کے ٹرانس میں ہوں. میں سب سے پہلے آپ کو جو دنیا کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا تھا. اب مختلف پرسپیکٹیوز میں آپ نے اس کو دیکھنا، جج کرنا ہے. اتنا بڑا تخت تھا حسن بھائی کہ آپ کے تخت کے ایک سائڈ پہ جنات بیٹھتے تھے اور ایک سائڈ پہ انسان بیٹھتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے، یعنی پرندوں پہ بھی حکمرانی تھی ان کی. تو آپ کیسے بیٹھتے تھے اپنے تخت پہ؟ ایسے. یہ مطلب آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگی ہوتی تھی. یہ انداز تھا بیٹھنے کا. یعنی عروج آیا تو عاجزی اختیار کی. آپ جس طرف لے کر جانا میں چاہ رہے ہیں نا، سبحان اللہ، آپ سمجھ میں گئے سمجھ جس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب چلیے میں آپ کو 800 سال پہلے ایک واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں. چنگیز خان کا بیٹا تھا چغتائی. 4 بیٹے تھے، تیسرا بیٹا چغتائی. چغتائی کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا، بامیان کے بندے نے. بامیان بہت بڑا شہر تھا، آباد شہر. چغتائی خیمے میں داخل ہوا، سب کو خیمے سے باہر نکالا اور آہوزاری کی. اور جب خیمے سے باہر نکلا، بیٹے کو دیکھ کے یا پوتے کو دیکھ کے باہر نکلا، نیام سے تلوار باہر نکالی اور حکم دیا کہ کوئی بھی روشن آنکھ مجھے بامیان میں نظر نہ آئے. اور پھر جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی، انسانوں کو قتل کیا گیا، جانوروں کو قتل کیا گیا، فصلوں کو تباہ کیا گیا، درختوں کو اجاڑا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی. ایون کہتے ہیں کہ کتا اور بلی، ایون چوہا بھی، وہ بھی نظر آیا تو اس کو بھی جو ہے نا وہ تہے تہے کیا گیا. اتنا بڑا ظلم ہوا. یہ بھی ایک بادشاہ تھا. اب آئیے چلتے ہیں میرے آقا کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے دلوں پہ راج کرنے والا بادشاہ. امین گیلانی نے کہا تھا، نہ کوئی تخت ہے ان کا، نہ کوئی تاج ہے ان کا، مگر پھر بھی اہل ایمان کے دلوں پہ راج ہے ان کا. مکے سے نکل رہے ہیں 10,000 کا لشکر. جو آپ نے بات کی کہ وہ کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، انٹرو میں آپ نے فرمایا تھا، اور صحابی کو کھڑا کیا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. جو حسن بھائی نے کہا رحمت للعالمین، مطلب للعالمین کا مطلب یہ کہ ہر نفس پہ رحمت ہے ان کی. اچھا جا رہے ہیں، قیام ہوا زہران کے مقام پہ، غالباً قیام ہوا وہاں پہ. سب سے پہلا لشکر جو 10,000 میں سے 1000 سپاہی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ابو سفیان کھڑے ہیں، ساتھ حضرت عباس ہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یہ خالد بن ولید. اچھا وہ لڑکا، وہ بھی سردار ہو گیا ہے، واہ واہ. یہ اس کے الفاظ ہیں ابو سفیان کے. لشکر گزرتے جا رہے ہیں، حضرت عمر کا لشکر گزرا. کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بنو عدی ہیں. اچھا تو ان کو بھی پر لگ گئے ہیں. لشکر گزرتے جا رہے ہیں. تو پھر وہ جو قبلہ مفتی صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، کہ آپ نے خیمے لگوائے تو یہ الفاظ فرمائے کہ خیموں کو کشادہ لگاؤ. اچھا میں آپ کی انٹینشن تھوڑی سی ایک اور طرف لے کے جاؤں گا. انہوں نے تو فرمایا نا کشادہ خیمے لگاؤ اور ان کے باہر آگ لگا دو، چولہے جلا دو. اس کی وجہ کیا تھی؟ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں اس کی ایک اور وجہ بتانا. وجہ یہ تھی کہ میرا کریم نبی، میرا رحیم نبی یہ چاہتا تھا جب وہ دیکھ لیں کہ یہ الاؤ جل رہے ہیں اور لشکر بہت بڑا ہے تو قتل کی نوبت نہ آئے، کسی انسان کی جان کا نقصان نہ ہو. یہ ایکچوئل میرے نبی کی انٹینشن تھی کہ نقصان نہ ہو، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو. تو وہ جو آگے گزر محمد داخل ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن عباس، وہ حضرت عباس کو وہ کہتا ہے ابو سفیان کہ کیا جاہ و جلال ہے، کیا بادشاہت ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان تجھے کب عقل آئے گی، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. تم نے دیکھا نہیں کس طرح فدا ہو رہے ہیں محمد پہ پروانے اس کے.
ایک اور بہت سارے واقعات ہیں، اس کے بہت سارے پہلو. اچھا آگے چلتے ہیں. بیت اللہ میں داخل ہو گئے، بیت اللہ میں اب داخل ہوئے، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پورا بیت اللہ پھر پورا مکہ گونجتا رہا، پھر سارے صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر کے. اس کے بعد آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ یہ بھی خوبصورت واقعہ ریچ. بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا. اب یہ وہ بلال ہے جس کو اسی شہر میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، پتھر رکھے جاتے ہیں، امیہ بن خلف کوڑے مارتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. اسی بلال کی اب عزت اور اکرام دیکھیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ادھر کے لوگ ہیں وہ ادھر سے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اب دیکھیے خوبصورت سا واقعہ. اچھا اب بلال چھت پہ ہیں، اب کدھر رخ کر کے بھئی اذان دیں گے؟ تو آتا ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا کہ اللہ کے رسول طواف فرما رہے تھے اپنی اونٹنی پہ، اور بلال چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. جدھر جدھر مصطفیٰ کا چہرہ پھرتا تھا ادھر ادھر بلال کا چہرہ پھرتا جاتا. اذان ہوتی جا رہی تھی، اذان ہوتی جا رہی تھی. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مکہ والو، 20 سال تم نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے گلے میں اوجھڑیاں ڈالی، مجھے گلے میں رسی ڈالا، میری فاطمہ کو تکلیف دی، بتاؤ آج تم کیا سمجھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے لگا. اس کے باوجود مکے کے لوگوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا محمد تو نیک باپ کا بیٹا ہے اور نیک انسان ہے، ہم تجھ سے رحم کی امید کرتے ہیں. تو آپ نے پھر وہ جملہ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کریم ہو. اللہ تفریب علیکم. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب شریف کا پال لیتا تو بخش دیتا ہے. دیکھیں نا، یعنی جنگ کا یہ اصول تھا کہ عزت داروں کو ذلیل کرتے تھے. اور پھر دیکھیے کریمی کہاں تک تھی میرے نبی کی کہ ہندہ پردہ لے کے آئی میرے نبی کے پاس، پردے میں اللہ کے رسول مجھے بھی معافی ہے. آپ نے نہیں دیکھا، فرمایا آج سب کو معافی ہے. واشی بھی تھا اس میں، اللہ کے رسول کو کہتے واشی بھی کہتے واشی کہتے اللہ کے رسول مجھے بھی معافی ہے. آپ نے فرمایا تم واشی ہو نا، تم ذرا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا. اللہ کے رسول کو وہ بتانا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول زارو قطار ہوتے، وہ بتاتا رہا میں نے اس طرح چیرا، اس طرح آپ کی پسلیاں ادھر ادھر کی، آپ کا کلیجہ نکالا. اللہ کے رسول زارو قطار ہو رہے ہیں. تو واشی کہتا ہے اللہ کے رسول آج مجھے بھی معافی ہے. حضور نے فرمایا ہاں آج تجھے بھی معافی ہے، لیکن میں ایک درخواست کروں گا تجھ سے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے. یہ ہے میرا نبی. تو فتح مکہ کا سب سے بڑا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو عزت دے دے تو آپ جھک جائیں. اور ایک بات نجم بھائی کہ اللہ کے رسول جب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی تھے، بادشاہ تھے، اور ایسے بیٹھتے تھے. اور جب میرے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ میری طرف، تو آپ نے صرف ایسے جھکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو پالان ہوتی ہے نا اونٹنی کی، آپ نے ایسے اس پہ سر رکھا ہوا ہے اور ایسے جا رہے ہیں. یہ میرے نبی کے جانے کا عالم ہے، یہ میرے نبی کی کریمی ہے. سبحان. ایسا رحیم، ایسا رؤوف نبی ہمیں. مفتی صاحب قرآن کریم میں ارشاد آتا ہے کہ اگر آپ رحیم و کریم نہ ہوتے تو یہ عرب جو ہیں یہ کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے. ذرا اس پر روشنی فرمائیں. دیکھیں جی یہ ایک حقیقت ہے، اور جو فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سماعت کیا، سامعین سن رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ جو ہو رہا ہے یہاں کوئی لوگوں کو تہ تیغ نہیں کیا جا رہا، اور تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مغلوب نہیں کیا جا رہا. جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ان کو چاہیے کہ میرے نبی کا اخلاق پڑھیں، میرے نبی کے وہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے بڑا شہر جب فتح کیا، پہلی فتح کی تو کس طرح فتح. تو اب دیکھیں کہ اب اسلام کے اندر جو جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہیں، کہاں سے داخل ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس بارے میں عرض کروں کہ یہ فتح مکہ فتح مبین جس کو کہا جاتا ہے، بہت سے حضرات کی تو رائے یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فتح مبین فتح مکہ تم لوگ کہتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو جو ہے فتح مبین سمجھتے ہیں. اور اسلام کو جو اللہ نے قوت بخشی،
اسلام کو جو غلبہ ملا اور لوگ جو جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوئے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد داخل ہو رہے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ جو ظاہری طور پر ایک مغلوبانہ کیفیت نظر آتی ہے، وہی در حقیقت غلبے کا ذریعہ بنی۔ وہ کیسے؟ چنانچہ اس میں نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے نفرتیں حد درجے کی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنے کو سمجھنے کا کوئی موقع ہی کبھی نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے ذریعے چونکہ جنگ بندی ہو گئی، اب یہ آپس میں رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، مکہ سے مدینہ جانے کا سلسلہ شروع ہوا، مدینہ سے مکہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو کفار قریش تھے، دیگر کفار تھے، قبائل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے حضرات صحابہ اکرام کو دیکھا، ان کی زندگیوں میں انقلاب کو دیکھا، ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، تو وہ متاثر ہوئے اور اس چیز سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو کل تعداد کتنی ہے؟ 1400، اور 2 سال کا قلیل عرصہ نہیں گزرتا کہ جب فتح مکہ کا سلسلہ ہے تو 10,000 کا لشکر جرار ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ تو یہ صلح حدیبیہ اس کا سبب بنا۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے اور کردار سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے، اور یہی اصل اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے پھیلتا ہے۔ بالکل۔ اسی پر میں چاہوں گا ابھی نندن کو بھی چائے پلا آپ دیں گے؟ بالکل بالکل کہ وہ ہمارے جب دام میں آیا تو ہم نے وہ سنت زندہ کرنے کی کوشش کی، ابھی نندن کو بھی ہم نے چائے پلا کے بھیجا کہ بھائی بڑی عزت سے تھوڑی واپس بہت کچھ مرمتی تو وہ عوام نے کی تھی، عوام نے کی، ہم نے نہیں کی۔ میں یہاں پر ایک وقفہ لینا چاہوں گا، واپس آئیں گے تو حسن بھائی سے ادھر سے گفتگو کا آگے آغاز کریں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم ثاقب۔ ہم بڑھتے ہیں حسن سر کی جانب۔ سر، جیسے فتح مکہ کے موقع پر افود اگرسر کی جو مثال ملی ہے وہ آج تک نہیں ملی، اب آج کل کے زمانے میں تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو امن و امان قائم کرنے میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آج کے ماڈرن زمانے میں ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی نوع انسان کے لیے امام الرحمہ ہے، نبی رحمہ ہے، تو آپ کا درس قیامت تک، قیامت کی رات تک جس انسان نے دنیا میں نا، آپ کی نبوت اس کے لیے موجود ہے، اور چونکہ نبوت موجود ہے اس کے تمام محاسن، اس کے تمام جز، اس کے تمام پہلو، اس میں آپ کے اخلاقیات، آپ کے مطلب کوئی بھی شخص جو کسی بھی حوالے سے، پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان کی جتنے بھی رولز ہیں، ان کے جو انہوں نے آپ رولز نبھائے، ہر رول میں پرفیکشن آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی ذات میں ضدین جمع نہیں ہوتی، مثلا جو زیادہ عالم ہوتا ہے وہ زیادہ جنگجو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اکثر جو بہت رحمدل لوگ ہوتے ہیں وہ میدان وغا میں اس طرح سے تلوار کے دھنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ایک کامن سی بات ہے۔ لیکن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو اجتماعی ضدین نظر آتا ہے، جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے جری جنگجو بھی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس طرح سے تلوار سے ایک الگ پہلو ہے، لیکن اچھا جو زیادہ زاہد ہو مزاج میں خشک ہو جاتا ہے، زیادہ عبادت کرنے والا ویسے ہی بد مزاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بڑے سرکار زاہد ہیں، جتنے بڑے عابد ہیں، اسی قدر آپ کا اخلاق وجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ آپ کو سارے پہلو نظر آتے ہیں۔ آج مطلب جس طرح ہم جب سوچ رہے تھے، کبھی سوچتے ہیں دوبارہ اپنی علم کو تازہ کرنے کے لیے واقعات میں دوبارہ نظر پڑھاتے ہیں، کیا اسٹریٹجک پہلو دیا سرکار نے، آرٹ آف وار دیا، کس طرح سے آپ دشمن میں فتح پاتے ہیں۔ سرکار کی بہت سی جو وار پلاننگز ہیں وہ پاکستان میں ملٹری اکیڈمی میں پڑھائی جاتی ہیں، وار کورس میں، اس میں صلح حدیبیہ بہت بڑا عنوان ہے کہ کس طرح سے آپ دشمنوں پہ صلح کے تھرو آپ فتح پا سکتے ہیں، تو لانگ ٹرم کے لیے کس طرح سے آپ اپنی وار پلاننگ، کس طرح سے دشمن پہ روب کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں بہت سے آنے والے ملٹری کے جنرلز نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وار پلاننگ کو فوکس کرتے ہیں، مثلاً اپنی موومنٹ سے دشمن کو ڈرا دیں، ایکشن سے زیادہ اپنی موومنٹ سے دشمنوں کو ہراساں اور خوفزدہ کر دیں۔ ایک اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اپنے سائز سے بڑا نظر آئیں۔ آپ نے اکثر دیکھا جانوروں میں وہ پر پھیلا لیتے ہیں یا اپنا
وہ جو گرگٹ وغیرہ وہ پچھلے پنجوں میں کھڑے ہو کے بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے سائز سے ایکچوئل سے دشمن کو زیادہ بڑا نظر آئیں. یہ سرکار نے پہلی دفعہ کسی لشکر کو اس طرح سے ہسٹری میں، جو میری نالج میں ہے کہ آپ نے اس طرح سے ان کو تعلیم دیا کہ کس طرح سے ہاؤ یو اپیئر ٹو بی گڈ، تاکہ دشمنوں پہ وہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں، جو مطلب لانگ ٹرم اسٹریٹجک بھی، ٹیکٹیکل آپریشنز بھی جو اس دن پہ مطلب اس کے اراؤنڈ تھے، اور پھر جو جس دن ڈے آف وار ہے آپریشنز میں، تینوں پہلوؤں کو سرکار نے ہمیں چھوٹا سا میرا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ جنگ کے ماحول میں ہے، یا ایک عام شخص، ایک واحد شخص بھی اپنے اوپر یہ اپلیکیبل اس چیز کو کر سکتا ہے کہ آپ نے کسی جاب کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس قسم کا میں اس کے اوپر ایک حدیث آپ کو میرے ذہن میں آئی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ کا ایک کوئی صحابی تھا، وہ بازار سے کوئی ادنا سودا وغیرہ لے کے گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ ادنا شے بازار سے لے کے نہ گزرو، ورنہ لوگوں کو تم پہ جرت ہوگی. خوبصورت بات ہے معاشرے کی، کس قدر مطلب اکثر لوگ ہوتا ہے ایک تھیلا اٹھا کے 2 امرود لے کے جا رہے ہیں یا 3، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مومن کو حکم ہے کہ وہ جب مخالفین میں ہو تو اگر داڑھی خصاب نہیں کرتا کر لے، اگر مخالفین میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ داڑھی کو خصاب کر کے جائے، تاکہ اگلے شخص پہ آپ کو یہ نہ سوچے کہ اب تو یہ بوڑھا ہو گیا، اب تو اپنے کام سے. وہ دیکھیں کس قدر باریکیوں سے ہمارے پاس. تو آپ نے جو بات کی انڈیویجویلٹی والا پہلو، وہ موجود ہے یہاں پہ، کہ آپ کو کل کسی ایسے ایک شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے اچھا یار یہ سودا لے کے چل رہا ہے، ایسی بات. آن دی ادر یہ بھی ہے کہ گھر مطلب وہ پہلو بھی موجود ہے کہ گھر کے بچوں کے لیے آپ تگودو کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل بیلنسنگ، توازن، تو وہ بات درست ہے کہ اب یو اپیئر ٹو بی مور اسٹرانگ. جیتا آپ اسی طرح سے اپنا اس پہ کہیں بھی ایسی بات ہے کہ خدا رخواستہ اس پہ کوئی ملمہ سازی کر رہے ہیں یا کوئی آپ غلط پیرس کر رہے ہیں، لیکن جو آپ مقصد ہے کہ آپ اپنے بہترین اٹائر میں، اپنے بہترین حلیے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کا جاب انٹرویو ہے یا چاہے آپ دشمن سے میدان وغیرہ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو انڈیویجولیٹی کے ہمارے پاس یہ تمام درس موجود ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ میں بڑھتی ہوں ڈاکٹر نادر کی طرف کہ سر فتح مکہ کی شاندار کامیابی ایک عام انسان کو کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں. میں ایک نقطے کی طرف حسن بھائی نے بہت پیارا اشارہ جو ابھی کیا ہے مطلب کی طرف، اور دراصل بات تو یہ چل رہی تھی نا کہ دشمن پہ رعب طاری کرنا ہے. البتہ جس نورانی فرمان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اس میں لفظ دنی جو استعمال ہوا ہے وہ کوالٹی پہ زیادہ بولا جاتا ہے، یعنی جنس ایک چیز کی ہلکی گھٹیا چیز، فرض کریں کہ ایک جنس ہے اس میں اچھے معیار کی چیز بھی ہے اور ایک گھٹیا چیز ہے. ظاہر ہے وہ فاسد پھلوں میں اچھا پھل ہے، مثال کے طور پر اس کا 500 روپے کلو ہے، اور ایک ایسا پھل ہے جو اب فاسد ہی ہو چکا ہے آدھا اور وہ سستا مل رہا ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ یہ نہ خرید، گھٹیا نہ خرید. تو اس سے کہیں یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ ہم نے بس اتنی شاپنگ کرنی ہے کہ دھاک بیٹھ جائے، تو دھاک یہاں نہیں بٹھانی، دھاک دشمن میں بٹھانی ہے. اور دوسری بات ظاہر ہے دیکھیں ایک بہت ہی نورانی فرمان کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ نے بھی وہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی. یہ عفو درگزر جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتح مکہ کے موقع پہ دیکھا گیا، اصل میں تو قرآنی اصول تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فتح کی نیچر میں تھوڑے سے طغیان اور بغاوت پائی جاتی ہے. فاتح جب فتح کر لیتا ہے تو نفس متمایل بے ظلم ہو جاتا ہے. اگرچہ سرکار کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید ہے، آپ معصوم ہیں، لیکن قرآن وہاں بھی تذکر دیتا ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے اور چوک در چوک لوگ تیرے دین میں اے میرے حبیب داخل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ فاستغفر. وہاں استغفار کا مقام ہے، وہاں فخر فروشی کا مقام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فتح و کامرانیوں پر کیا کرتے ہیں؟ اگر آج ہم اپنی اس کو ہم انتخابات میں جیت جائیں، ہم امتحانات میں جیت جائیں،
ہم کرتے کیا ہیں؟ ڈنڈورا پیٹ دوسری طرف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خود کس اس میں تکبر میں آ جاتے ہیں. لیکن نہیں، جو امتی ہے رسول کا، جو ماننے والا ہے فتح مکہ اور اس کے مظاہر کو دیکھنے والا ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، خالی ظرف صدا دیتا ہے، لیکن جو پر ہوتا ہے وہ آواز نہیں دیتا. تو جب ہمارے اندر فتح و کامرانی کے مقام پر ہم فائز ہو جائیں تو وہی مقام ہوتا ہے کہ انسان منصب پر پہنچ کر خاضع ہو جائے. ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں، ان کا ایک واقعہ کسی اس نے چند دن پہلے بتایا کہ ایک ان کے دفتر کا ملازم چپڑاسی، اس نے اپنے بچے کا داخلہ کروانے کے لیے ان سے سفارش کہیں کروائی، تو انہوں نے کال جہاں کی تو وہاں کہا کہ میری بیٹی کا بچہ آ رہا ہے. اگر آپ عام حاکم رویے دیکھیں تو وہاں پر جی میں فلاں کرنل جنرل بول رہا ہوں اور میرا یہ آ رہا ہے فلاں، نہیں. آپ مقام قدرت پر ہیں تو اپنے نوکر کو کیا عزت دیں. یہ کہاں سے سبق ملا ہے؟ یہ وہاں سے سبق ملا ہے. یہ سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سبق ملا ہے. اور فتح مکہ کے البتہ جو واقعات ہیں اس میں ایک واقعہ بتوں کے گرانے اور توڑنے کا بھی ہے کہ ظاہر ہے کعبہ بیت اللہ میں مشرکین نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے اور سرکار جب طواف فرما رہے تھے تو بتوں کو توڑ رہے تھے، گرا رہے تھے. اور سب سے بڑا جو شرک کا سمبل اور علامت تھی وہ حبل بت تھا اور اونچائی پہ تھا. تو بہرحال یہ ہسٹری نے نقل کیا ہے کہ اس بت کو دوش رسالت پہ سوار ہو کر ید اللہ نے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو توڑا اور باب ابن شیبہ پہ آپ نے فرمایا کہ اس کی خاک اور جو کچھ کچرا ہے وہ ڈال دو. اور آج تک مستحب ہے کہ آپ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو باب بنی شیبہ سے داخل ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ شرک کا جو مظہر ہے اسے اپنے پاؤں کی طرح روند کے چلو اور حرم میں داخل. یہ ہے کہ جعلی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ عرش پہ رکھی ہوئی چیز اٹھا لوں، ویسی ہی بات ہے جی. مطلب کہ سب دوش رسالت پہ اگر کہتا ہے تو عرش پہ رکھی ہوئی چیز اٹھا لوں. رفت کا یہ عالم، رفت کا یہ عالم ہے، محفوظ درگزر کا یہ عالم ہے. بس اللہ پاک، مجھے ادھر سے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. آپ نے کہا کہ امت محمدی میں اگر ہم ہیں تو میجر شبیر شریف شہید جب 1965 کی جنگ ہوئی تو بارڈر کراس کر کے داخل ہوتے ہیں انڈیا میں. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ عجیب و غریب میرے ساتھ پیش آیا کہ ایک باپ ہے، ان کے بچے کی شادی ہے اور وہ گزر رہے ہیں. انہوں نے ان کو روکا، رات کے اندھیرے میں وردی نہیں پہچان سکے تو کہا کہ بیٹا دیکھنا پاکستانی فوج آ گئی ہے تو تم کچھ دیر یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اپنے فوجیوں کے ساتھ ذرا ہماری حفاظت کر دو. تو بولتے ہیں میں وہاں پر کھڑا ہوا اور وہاں سے میں نے سارا ان کو گزرنے دیا اور پھر وہاں سے جو ہے ہم لوگ اندر داخل ہوئے. کلام کی درخواست. جی ضرور. ہمارے نبی کی ہر پہلو جو ہے وہ سیرت کا اپنانا چاہیے. سماعت فرمائیے گا. سرکار کی سیرت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سیرت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے، پیور نعت کا شعر نجم بھائی. یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں. ہے بدر کا میدان
اور یہ 313 ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں۔ اور حسن بھائی یہ دیکھیے گا جو پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا ابو جہل کے ہاتھ میں کہ دیکھو تو یہ اعجاز ہے بس میرے نبی کا۔ آقا سے پوچھنے لگا کہ محمد میرے ہاتھ میں بتا دو میں تمہارا کلمہ پڑھ دوں گا، کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا تمہارے ہاتھ والے بولیں کہ میں کون ہوں؟ سنیے گا شعر، دیکھو تو یہ اعجاز ہے بس میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے بس میرے نبی کا، کہ پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ اور یہ پیغام اور لائف کے سارے ناظرین کے لیے کہ مومن نہ وہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن نہ وہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سیرت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جی ہم لوگوں نے بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، کچھ کہنا چاہیں گے علیج؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فتح مکہ جیسے تاریخ ساز واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں امپلائی بھی کرنے چاہیے، جیسے کہ عام معافی، صبر، اخوت، برداشت، رواداری جیسے اعلیٰ روایات کو جس طرح سے انہوں نے عملی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اللہ ہمیں بھی اس طرح کے اسباق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک۔ اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، کچن کی طرف۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا دسترخوان پہ سج رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم لوگ اب موجود ہیں شیف ہینا طارق کے ساتھ۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، جیسے کل تھی ویسی آج بھی ہوں۔ بہت اچھی بات علیج ہے، کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں جب ان کو سامنے کھانا نظر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے انرجی ہی ہے۔ بحال ہو جاتی ہے نا۔ افطار کے اوقات اتنے قریب ہیں اور اس میں اتنی مزے مزے کی خوشبوئیں اور نئی نئی ڈشز ہم روزانہ سیکھتے ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ سیکھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اور بہت ایزی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں اتنے مزے مزے کی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ بہت شکریہ، کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر کل والا، پرسوں والا، اس سے ایک دن پہلے والا، یہ سارے مینیوز جو ہیں بہت ہی مزے مزے کے تھے۔ بہت شکریہ۔ کل جو ہم لوگوں نے وائٹ پاستا تھا غالباً، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت عمدہ تھا، تو اس کے لیے بھی تھمس اپ۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے اگر بنانا چاہیں اور صحیح ریسیپی فالو کریں تو ان کے لیے بھی ایزی ایزی رہے گا انشاءاللہ۔ آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ایک عربک ڈیزرٹ بنائیں گے کیونکہ بہت دنوں سے نمکین چیزیں بن رہی ہیں، تو آج کچھ میٹھے پہ کام کرتے ہیں۔ تو میٹھا ایسا چوز کیا میں نے جو فٹافٹ بن جائے گا، مشکل نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گے ہماری ایپیسوڈ بھی ہے فتح مکہ، خوشی کا دن، اور عرب سے ریلیٹڈ، اور ہم ڈش بھی عرب دیکھیں کیا کمبینیشن ہے نا ہر چیز کے۔
कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा आप बताइएगा इंग्रेडिएंट्स क्या अच्छा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और घर पे तो सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है मेरे पास यहाँ पे क्रीम, फुल क्रीम। हाँ टेट्रा पैक क्रीम है। इस रेसिपी में टेट्रा पैक क्रीम का ही इस्तेमाल होगा, उसके बगैर इसका फ्लेवर नहीं इसको तो आएगा। मैं भी सीखूंगा कि मैं भी इसको बना सकता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अब आप ये देखिए चीज़ें कितनी ठीक हैं। है। क्रीम है, इसके साथ मेरे पास है 1 कप चीनी है, उसके अलावा मेरे पास जो घर पे आपके अमूमन होती है किशमिश, बादाम, पिस्ता, वो आपके मुताबिक आपको कितना पसंद है। क्रोसॉन्ट्स है, दूध है। क्रोसॉन्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, बेकरीज पर आसानी से मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो इसका बहुत आसान हल है, जो आम हम हमेशा बचपन में भी खाते हैं, बाकर खानी। तो हाँ, क्रिस्पी सी बाकर खानी, खैर वो तो एक्स्ट्रा मज़े की लगेगी। अगर आप इसके साथ बनाना चाहें ये इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं आपके पास अवेलेबल तो बाकर खानी तो मेरे ख्याल से हर गली हर मोहल्ले में मिल जाती है, तो फिर आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर बटर है या क्योंकि नॉर्मली बटर भी होता है, इसमें चॉकलेट भी डली होती है, तो वो ये प्लेन क्रोसॉन्ट्स हैं, यानी कि सादी बाकर खानी है, तो इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की हुई, क्योंकि बेक हुए होते हैं। बाकर खानी जो तंदूर में बनती है वो भी बिल्कुल फीकी सी होती है, और ये इसके अंदर चलो फ्लेवर होता है, बटर का इस्तेमाल होता है इसमें, तो वो ज़रा और रिचनेस दे देता है। तो रेसिपी बहुत ही आसान सी है। हमने कहाँ से आगाज़ करना हम आगाज़ करेंगे चूल्हा जलाने से, क्योंकि हमने इस दूध को गर्म करना है और इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। नहीं, वो पैन हमने किसी और चीज़ के लिए रखा था, लेकिन हम उसको नहीं इस्तेमाल करने वाले। ओके। अच्छा, ये फुल क्रीम दूध है। अगर आपके घर पर खुला दूध आता है आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी बलाई मत उतारिएगा, क्योंकि फिर वो बिल्कुल पतला सा होगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये चूँकि मेरे पास यहाँ पर है 6 क्रोसॉन्ट्स और हैं भी माशाल्लाह बड़े बड़े से, तो मैंने ये तकरीबन आधा किलो दूध ले लिया है, और इसमें मैं ये 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर चीनी नहीं पसंद, आप शक्कर जो रेगुलर ब्राउन है वो इस्तेमाल कर लें। हाँ, गुड़ इस्तेमाल कर लें। आई लाइक इट, क्योंकि आप ये भी हमेशा कहती हैं कि शक्कर बिल्कुल, क्योंकि देसी की तरफ जाना चाहिए ना, देसी साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो चीनी पिसी भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर लें, और अगर इस तरह आप गर्म करके दूध को इसको इतना पकाएंगे आपके थोड़ा सा ये थिक हो जाए, और साथ ही साथ जो है ना, हम जब थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा तो इस जो टेट्रा पैक की क्रीम है इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको विस्क करके हम इसी में ऐड करेंगे, और इसको 2-3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ज़रा गाढ़ा हो जाए। मीनवाइल हम ये करेंगे कि ये क्रोसॉन्ट्स जो है ना, ये हम एक डिश में असेंबल कर लेंगे। तो हमें एक डिश दीजिए जो थोड़ी सी डीप डिश हो, क्योंकि जब हम क्रोसॉन्ट्स को तोड़ के डालेंगे या बाकर खानी को, और उसके ऊपर हम ये दूध और क्रीम का जो मिक्सचर है ये ऐड करेंगे, तो इतना हो कि वो उसमें डिप हो जाए। ठीक हो गया। लंबे कट के ये फ़ायदा होता है। इनको भी नहीं पता डिशेस का। अब मुझे कल कह रहे थे कि मुझे नहीं किचन का आइडिया। यस, आपको किचन बहुत अच्छे से पता चल मुझे गया। पता चल चुका है ना। अच्छा, ये बस ऐसे ही हाथ से तोड़ के आप इसमें रख दें। लास्ट पे ये होगा कि जब हम ये क्रीम और दूध का मिक्सचर ऐड कर लेंगे, और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे नट्स जितने भी हैं। अगर तो आपके घर पर अवन मौजूद है बेकिंग वाला, तो आपने ये करना है कि आपने प्री हीटेड अवन के अंदर इसको 4 से 5 मिनट के लिए रखना है। उसकी वजह यह है कि ऊपर से जो है ना बड़ा खूबसूरत कलर आ जाएगा, गोल्डन सा। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें कि ये डिश बनेगी नहीं इसके बगैर। तो हमारी कोशिश यही कि ऐसी रेसिपीज लेकर आए जो आसानी से आसानी से। और मेरे ख्याल में अभी तक में ऐसे ही हुआ है। हम ये बचाएंगे नहीं, हम ये सारा ही इसमें रख लेंगे। अब वैसे हमारी डिश थोड़ी सी छोटी मंदी और सज्जी का कर लें आप। हाँ, बस ये सब आपस में बहन भाई ये मिलते जुलते से। नाइस, इसको मैं अच्छा, हटा देती हूँ यहाँ से। चीनी हमने चूंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। ये कोई मुश्किल रेसिपी तो है नहीं। अच्छा, अगर आप नहीं, मैंने डिश इसके लिए रखा। अच्छा, ओके ओके। बिल्कुल जी, इसको तो मैं भी ट्राई करूंगा डेफिनेटली अपने घर पे। गरम गरम भी खाएं तो बहुत मजे किया, और अगर ठंडा करके खाना चाहें तब भी बहुत टेस्टी है ये। थैंक यू सो मच। अब मगर हम ये चलते हैं उस साइड पे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। वैसे जो ये डिश है हम ना, लोग इसमें हाँ मतलब चलगोज़े कुछ डलते पूछ हैं। लेते हैं कि अभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। मेरा नेक्स्ट प्रोसेस बस इतना सा है कि ये थोड़ा सा बॉईल हो गया, ठीक है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। और फिर मैं क्रीम इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और आधे नट्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और फिर उसके बाद मैं ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर पोर कर दूंगी, और जितने कुछ नट्स मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए वो इसके ऊपर रख के बेहतरीन मुलाकात होती है आपसे। आए अरीज, आज मैं भी आपका साथ देने जा रही जी हूँ। जरूर,
آپ پہلے, میں تو کہتا ہوں آپ پہلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ بالکل پہنچیں. اور اب ہم لوگ جی بڑھ رہے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس میں 2 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جن سے اکثر میری ناراضگی چلتی رہتی ہے, کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے کسی حد تک ہم لوگ زحمت رکھتے ہیں, لیکن جہاں پر اتنی اچھی چیزیں سکھائی جا رہی ہوں اس کے بعد ان کی باتیں سننے کو دل نہیں. لیکن مشکل ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ اسی کے اپوزٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 2 پیاری سی شخصیات, شہان آکاش اور ڈاکٹر کشف حسین, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, سلامت رہیں, خوش رہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا آج ہم لوگ کرنے لگے؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپیسیفکلی ایک ڈائٹ کے بارے میں. یہ ڈائٹ ہے, کہہ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس کے لیے, ہائی بی پی کے پیشنٹس کے لیے بہت افیکٹو ڈائٹ ہے. اس ڈائٹ کی طرف آنے سے پہلے, کیونکہ اس کا بڑا انوکھا سا نام ہے, آپ لوگ بھی حیران ہونے والے ہیں, تھوڑا سا میں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بالکل بھی وہ ڈائٹ نہیں ہے جس میں آپ کو 16-17 گھنٹے بھوکے رہنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھانا. ہرگز ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈائٹ رہ چکی ہے یہ 2015 سے لے کے 2020 کے درمیان تک پوری دنیا کی پہلی 3 جو تھی نا ہیلدی ڈائٹس, اس میں سے ایک ڈائٹ رہ چکی ہے, اور 2018 میں یہ دنیا کی نمبر 1 ہیلدی ڈائٹ رہ چکی ہے. واہ, نائس. کیا ڈائٹ ہے جی؟ اس ڈائٹ کا نام ہے ڈیش. ڈیش ڈائٹ. اچھا, یہ ایکرونیم ہے کسی کا, یہ مطلب ڈی سے اے سے ایس سے کچھ بنتا ہے؟ کچھ ایسے ہی ہوگا, ورنہ تو خالی جگہ پر کرنے والا حساب تو ہے نہیں, یہ خالی جگہ پر والی ڈیش نہیں ہے. ڈیش ڈائٹ کا جو ہے ایبریویشن وہ ہے ڈائٹری اپروچز ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. ڈائٹری اپروچز ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. ڈائٹری اپروچز مطلب آپ کی ایٹنگ پیٹرنز اینڈ ہائپر ٹینشن, نارملی ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر. یہ پاکستان میں ہر دوسرے شخص کو مسئلہ ہے, بہت بتائیے زیادہ. جی اس کے بارے میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نارملی جو مطلب کنسیڈر کیے گئے تھے فگرز 120/80. اب جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہماری ایٹنگ پیٹرنز ہیں, WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو 130/90 کر دیا ہے. مطلب نارمل بلڈ پریشر رینج جو ہے وہ 130/90 ہو چکی ہے. پہلے 120/80 تھی. ہاں, اب یہ 130 جو ہوگی وہ 90 ہو چکی ہے. مطلب کہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا رائز آ گیا اس میں. انوائرمنٹ کی وجہ سے, ہمارے کھانے کی وجہ سے, ہم جو آج کل بہت جنک فوڈ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ رائز. تو یہ ڈیش ڈائٹ کیا ہے, کیسے شروع ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں اس میں؟ ڈیش ڈائٹ میں جو ہے نا, سب سے پہلی بات میں اپنے ویورز کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے بھوکا نہیں رہنا. واہ, ہماری دوستی ہوگی. اور دوسری بات, اس میں صرف آپ لوگوں نے ویجیٹیبلز اور فروٹ بھی نہیں کھانے. یہ تو بہت اچھی ڈائٹ ہے. آپ امالی بھی کھا سکتے ہیں واقعی, لیکن ہر چیز آپ نے ایک لمٹ میں کھانی ہے. ٹھیک ہے, اس سب سے پہلے یہ کہ اس میں واقعی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں ویجیٹیبلز اور فروٹس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں چھوٹا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. میک شور وہ گریوی کی فارم میں ہو. ٹھیک ہے, زیادہ بھونا ہوا نہ ہو. اس میں آپ مرغی بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ جو آپ کو ویزیبل فیٹ نظر آتا ہے وہ آپ کو اس سے ریموو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اس میں نٹس بھی لے سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ میک شور وہ روسٹڈ نہ ہو اور سالٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, را فارم میں آپ ان کو کنزیوم کریں. اس کے ساتھ آپ اس میں فش بھی استعمال کرتے ہیں, اسپیسیفکلی سیلمن اینڈ ٹیونا آپ کھا سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے گرلڈ یا بیکڈ فارم میں لینا ہے. ٹھیک ہے, ڈیپ فرائنگ چیزوں سے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے اس میں کون سی چیزیں نہیں کھانی, وہ یہ کہ نمک آپ نے کم استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چینی بالکل نہیں لینی. چینی اگر آپ پھر بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ شکر لیں, چینی مت لیں. ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں وائٹ پوائزن ہے جو آپ خود کے لیے جو ہے نا وہ خود ہی آپ اپنا جسم تباہ کر رہے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے کھاتے ہیں چینی تو ایسی ہے جس سے ہماری ہر اس ایج میں ہمیں افیکٹ نہیں کرتی, لیکن ہمارے لیٹ 40s میں جب آپ 40 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ شو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور شوگر ہر دوسرے گھر کی اب تو بیماری بن گئی ہے. واقعی. اچھا, ایک اور چیز, یہ جو ڈائٹری اپروچ اسٹاپ ہائپر ٹینشن ہے, یہ ڈائٹ شوگر پیشنٹس بھی فالو کر سکتے ہیں اور دل کے مریض بھی فالو کر سکتے ہیں. چلیں ہم لوگ ساتھ ساتھ شہان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج وہ کیا ہمیں سکھانے لگے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوال ہمارا یہ ہے, جس سوال کے بعد ہم لوگ آج سیکھیں گے آج کی ایکسرسائز, کہ صرف ڈائٹ سے کنٹرول ہو جاتا ہے بی پی, یا کوئی ہماری ایکسرسائز بھی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں جن سے بی پی کنٹرول ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو, وہ بھی کچھ ریکمینڈ کریں. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, بلکہ آف کیمرہ عریج بھی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, کہتی ہیں کہ مجھے بھی اکثر بی پی کا ایشو ہو جاتا ہے, اور کیا کوئی ایسی ایکسرسائز یا ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ ریلیف کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کہیں پہ بھی پین ہوتا ہے, لائک آپ کو بیک پین ہو گیا یا
किसी भी जिस्म के हिस्से में कोई ऐसी चीज़ होती है तो मेडिसिन के अलावा आप एक्सरसाइज से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो बीपी के लिए एक बड़ी आसान सी टिप है, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को भी हम वो दें और उससे वो घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके पास फ़ौरन कोई मेडिसिन नहीं है तो योगा के अंदर आती है जिसके अंदर हम ये करते हैं, आप फिंगर्स को ऐसे कर लें, आप नाक के ऊपर रखेंगे, यूँ सांस को खींचेंगे आप, यहाँ से आप बंद कर लेंगे और वापस निकालेंगे सांस। मतलब एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, दूसरे से एक्सहेल करना। बिल्कुल। ओह नाइस। इसको आप 2 से 3 मिनट करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। जैसे ही आप करेंगे, अगर आपके पास बीपी ऑपरेटर है घर में, आप चेक करें, आप 4 से 5 मिनट के अंदर आप अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकालेंगे। बड़ी आसान सी टेक्निक है। इसके साथ साथ आप ब्रीथ इन, गुस्सा आए, ठीक है, तो उसमें भी बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं आप। देखें गुस्सा भी, जब आपको गुस्सा आता है तो आपका हाइपरटेंशन में चला जाता है, बीपी आपका हाई होता है। इसके साथ साथ आप सांस के साथ किस तरह से आप सांस को लेंगे, नाक से आपने इनहेल करना है और मुंह से आप वापस करेंगे। ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं हमारे। इसके साथ साथ एक प्रेशर पॉइंट है, मैं चाहूँगा ये भी मैं बता दूं कि ये जो आपके थंब के साथ ये वाला हिस्सा है, आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे यूँ, 1 2 3 4 10 से 12 दफ़ा आप इसको प्रेस करेंगे तो तब भी आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ साथ हम अपना सेगमेंट आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे। मुझे ये बताएं, ये जो ये वाली फिलॉसफी है, ये क्या वो वाली है वो हमारे पास जो आते हैं डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स? यस, प्रेशर पॉइंट्स। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस सेगमेंट्स भी अक्सर करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट्स ये वो होते हैं कि जो हम नॉर्मली सेल्फ डिफेंस के लिए भी सिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको पेन फील होगा अगर आप जोर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जिसको आप करके तो ये करते हैं। ये पॉइंट्स बताया जाता है। इसके साथ साथ ये थर्ड फिंगर हमारी जो है, इसमें भी बताया जाता है कि अगर आप इसको भी करें तो इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा, इससे मुझे याद है जैसे हम अंगूठी भी पहनते हैं ना कि इसका ताल्लुक जो दिल से आप याद रह सकते हैं, आप रह सकते हैं कि इसको दबाएंगे तो इसका ताल्लुक दिल से आपके फील आएगी। नाइस जी आकाश। हाँ, तो हम बढ़ते हैं मैट की तरफ। इसके साथ साथ नजम हम आज ये कोशिश करेंगे कि स्पेशल इसकी डिमांड थी कि मुझे कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि जी हम जो है एक्सरसाइजेस तो हमें अक्सर पता होती हैं तो आप एंगल्स के ऊपर ज़रूर बात कीजिए। तो आज हम जो है इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि हम उसके एंगल्स भी बता सकें। अच्छा, हमने जो है वो ABC वाला वर्कआउट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि हमने A से लेके Z तक एक प्लान किया है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो घर में उसको लिखेंगे और प्लान करेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बर्पीज़ हैं। तो मैं ज़रा वहाँ पर भी देखती हूँ ना। हाँ बिल्कुल, आप उधर भी साथ साथ मैनेज करें जी। सबसे पहले हम करेंगे बर्पीज़ और उसको हम हाथ रखेंगे यूँ, ठीक है। अच्छा, आपने ये मुख्तलिफ लोगों को करते देखा होगा, ये बड़ी एक्सरसाइज है, कॉमन एक्सरसाइज है कि जो हर बंदा करता है। उसके अंदर वो यूँ करते हैं, यूँ कुछ नीचे जाके पाँव पीछे करके और आगे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप कोई भी एक्सरसाइज अगर प्रॉपर टेक्निक से नजम नहीं करते हैं तो वो आपको बिल्ड करने के बजाय आपको डैमेज करना शुरू कर देती है। यानी अब ये इस तरह की एक्सरसाइज है कि अगर एक ओवर वेट बंदा है तो अगर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसकी नीज़ के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसकी कमर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। अगर आप यूँ करके अपना वजन यूँ फेंक देंगे, आपकी बॉडी पोस्चर नहीं है, आपको एंगल्स का नहीं पता है, तो आप बजाय अपने आप को बिल्ड करें या आप जो है किसी बेहतरी की तरफ जाएं, आप नुकसान की तरफ जाएंगे। तो एंगल्स ज़रूर सीखिए। इस पर आपने करना क्या है, आपके हाथ यहाँ पे, ठीक है जी। लाइट से आप जंप लेंगे। जंप हम जब भी करते हैं तो पाँव के पंजों के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है जी। हमने लाइट से जंप लिया, नीचे आएंगे, हाथ रखे हैं हमने बीच में, ठीक है जी। मैं आपको दोबारा ये करके दिखाऊंगा। ये है जंप लिया, नीचे आएंगे, हाथ रखे हमने बीच में। अच्छा, अब नीचे हम कैसे जा रहे हैं, जिस पोजीशन में हम स्क्वाट में जाते हैं, ये ठीक है, सेम इसी तरह से जाना है आपने। स्क्वाट वाली पोजीशन में हम ये नीचे गए, या मेरी बॉडी को देख रहे हैं, स्क्वाट वाली पोजीशन में मैं नीचे गया, हाथ रखे, ये बैक। अच्छा, ये जब बैक होगा तो बिल्कुल हमारा जो पुशअप और प्लैंक वाली पोजीशन है ये है, ठीक है। यहीं से हमने आना है वापस, ठीक है। इसके बाद वापस हम खड़े हुए। अच्छा, अब ये इस पर गौर कीजिएगा, जब हम पीछे जाते हैं तो उस पर क्या होगा, लोग करते हैं यूँ, कुछ यूँ कर लेंगे, इसको आपने कंट्रोल रखना है, वाह, ठीक है जी। इसके बाद है स्क्वाट्स किए थे हमने, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अब हम करेंगे आज नैरो स्क्वाट्स करेंगे। पहले हमने कल किए थे सिंपल, ये आज हम करेंगे नैरो। नाम से जाहिर है कि लेग्स को हम क्लोज कर लेंगे, सही। 2 3 4। अच्छा,
کل جو ہم نے کیے تھے Fine. آکاش, اس سے کیا چیز ہماری ہٹ ہو رہی تھی اور آج نیرو سے کیا ہٹ ہو اچھا رہی ہے؟ یہ ہمارے بڑے مسلز جو ہیں ہم ان کو ہٹ کرتے ہیں, جیسے تھائی ہے, ہپس کو کر رہے ہیں, جس میں ہم ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, چیسٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بڑے مسلز کا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. آج ہم جا رہے ہیں پلینکس میں. اچھا کہتے ہیں اگر ٹائم کو روکنا ہو نا تو آپ پلانک کر لیں, صحیح صحیح لیکن اس کے بعد ٹائم گزرتا ہی نہیں, اٹس ویری ہارڈ. اچھا جی, اس کے اندر یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے ہوں. اس کے اندر ہماری کچھ غلطیاں ہیں. ہم کیا کریں گے کہ نارملی لوگ جب کرتے ہیں وہ اس پوزیشن میں آ کے یہاں سے یوں کریں گے, کمر انہوں نے اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور زیادہ ویٹ جو ہے اپنے شولڈر اور بازوؤں پہ ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کریں گے وہ یوں کریں گے, یوں, یا وہ بالکل نیچے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس طرح سے. اچھا اس میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ باڈی کو اپنی بالکل آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور زور آپ نے پیٹ پہ ڈالنا ہے. اچھا اس طرح کرنے میں اور ایسے کرنے میں فرق ہے, کیونکہ میں تو ایسے کرتی ہوں. اچھا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, اس میں دیکھیں آپ ہاتھ یوں بھی رکھ سکتے ہیں, یوں بھی رکھ سکتے ہیں, یوں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہاتھوں کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے, یہ آپ کی سپورٹ کے لیے, لیکن وزن جو ہے آپ کا پیٹ کے اوپر پڑنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل ایک اینگل ہے جہاں پہ میں سیدھا ہوں, اگر یہاں سے میں تھوڑا سا نیچے جاؤں گا تو میری کمر پہ پڑ رہا ہے, یہ ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے. اوپر چلا جاؤں گا تو تب بھی مجھے پیٹ پہ زور نہیں پڑ رہا ہے. یہ ایک اینگل ہے جہاں پہ آپ باڈی کو سیدھا رکھیں گے, آپ کو خود فیل ہوگا. مطلب کہ اسٹریٹ پوسچر ہونا چاہیے. اس کو آپ ٹائم سیٹ کر کے 1 منٹ کر سکتے ہیں, کیا بات, آپ 2 منٹ کر سکتے ہیں, یا آپ جتنا بھی کاؤنٹ کریں, حسب استطاعت حسب توفیق. یہ اتنے مزے کی نجم ایکسرسائز ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں, صرف یہ کر لیں 1 منٹ کریں گے تو آپ فل سویٹ ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی باڈی کے اوپر کتنا زور گیا. اچھا جی, اس کے بعد ہم کر رہے ہیں پش اپ سے جائیں گے ہم پلینک میں. اچھا پش اپ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ صرف نیچے جانے کو سمجھتے ہیں پش اپ. شولڈر آپ کا جتنا ہے اس سے ایک سٹیپ آپ باہر جائیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ ہاتھ رکھ لیں گے, ہم اس طرح سے پش اپ کرتے ہیں. اب ہم پش اپ سے جائیں گے پلینک میں, یہ یس یس, واپس. ہمارے لیے روزے کے دوران اتنی ایکسرسائزز کرتے ہیں, یہ ہم نارمل لائف میں بھی نہ کرتے, کتنا مشکل ہوتا ہے یہ چیز کرنا. یہ آج کا ہمارا ورک تھا کہ جو کہ ہم نے بتایا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز اس کو فالو کر رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ, بہت اچھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ پلانک کبھی کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, میں نے تو آج دیکھا ہی پہلی دفعہ. اچھا تو مطلب آپ نے اپنے آپ کو نیوٹریشن جو ہے نا اسی کے تھرو جو ہے کنٹرول رکھا ہوا ہے, ڈائٹ کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن ورک آؤٹ بھی بہت ضروری ہے, وارم اپ اور ہلکا پھلکا رننگ وغیرہ ہو جاتی ہے, ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. ہاں جی. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, اچھا یہاں پر ہماری ڈش دیکھ بس سکتے ہیں آپ. ایک لاسٹ ایک سوال ہوگا آپ سے, ایک ڈیوریشن بتا دیں اس ڈیش ڈائٹ کی, اور اگر ایک نارمل بندے نے شروع کرنی ہو تو ذرا بتائیں کہ ایک دن کی کیا جو ہے وہ روٹین ہے. ٹھیک ہے, اس کا ڈیوریشن جو ہے, اگر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 140 150 نارملی رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہائی بلڈ پریشر میں, تو 15 ڈیز تک آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. 15 دن تک آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اور اس میں ایز اے آلریڈی مینشن کہ کوئی اتنے خاص ایٹنگ پیٹرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس آپ نے تھوڑا سا اپنا شوگر اور سالٹ انٹیک کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. 15 دن تک آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کی آہستہ آہستہ روٹین بنتی جائے گی, ٹھیک ہے. 15 ڈیز تک اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو نارملی آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک اپر ریڈنگز ہوتی ہیں, ایک لوور ریڈنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کی اپر ریڈنگ نارملی رہتی ہے 140, تو 15 ڈیز کے بعد اس میں آٹومیٹیکلی 11 پوائنٹس کا جو سسٹولک ہے وہ کم ہو جائے گا, 140 سے آ جائے گا یہ 129 128 پر. اور اگر آپ کا نارملی نیچے والا بلڈ پریشر جس کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک, وہ ریڈنگز اگر آپ کی نارملی رہتی ہیں 100 یا 110, وہ آٹومیٹیکلی 6 اس کی ریڈنگز جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گی 15 ڈیز کے استعمال سے. ایک چھوٹا سا میں ویورز کے ساتھ ڈائٹ پلان شیئر کر دیتی ہوں, آپ اس کی ایٹنگ پیٹرنس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں. آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بریک فاسٹ سے. بریک فاسٹ میں آپ انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ بوائل فارم میں بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو ہلکا سا کیا کر سکتے ہیں, آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلڈ پریشر والے لوگ جو ہیں یہ اپنی زردی بھی نکال دیتے ہیں انڈے کی. ہاں, لیکن بلڈ پریشر آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا آپ کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ اس میں اسینشیل وائٹامنس پائے جاتے ہیں. اوپر الگ سے آپ نے جو ہے نا وہ نمک اس پہ اسپرنکل نہیں کرنا, نمک چھڑک کے نہیں کھانا کسی بھی کھانے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹی بھی لے سکتے ہیں گندم کی, آپ اس کے ساتھ چائے بھی لے سکتے ہیں, بٹ میک شیور چینی نہیں لینی آپ نے اس میں, ٹھیک ہے. آپ کی کوئی ویجیٹیبل بنی ہے آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. 11-12 بجے کے درمیان آپ نے انسالٹیڈ ڈرائی فروٹس لینے ہیں اپنی مرضی کے, آپ بادام بھی لے سکتے ہیں, آپ پستہ بھی لے سکتے ہیں, کاجو بھی لے سکتے ہیں. پھر اس کی ایک شرط ہے, دن کے کھانے میں اگر آپ گوشت لے رہے ہیں تو آپ نے رات کے کھانے میں نہیں لینے, اور اگر آپ رات کے کھانے میں چاول لے رہے ہیں تو دن کے کھانے میں نہیں لینے, ٹھیک ہے. ایک ٹائم آپ نے سبزی کرنی ہے,
रोटी करनी है, एक टाइम आपने गोश्त लेना है, चिकन करना है, उसके साथ आप चावल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आकाश। आज हमें ये भी मालूम हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन ये हाथ को रोकते ही हैं, ठीक है, और डाइट फॉलो करवाती हैं, नहीं, इसकी बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं। मैं ये भी इनसे पूछना चाहूँगा आगे चल के किसी एपिसोड में कि स्किन के न्यूट्रिशन के साथ कोई इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे। हम लोग वापस किचन में चलते हैं अरीज के पास। जी अरीज, कहाँ तक पहुँची हैं आप? हमारी डिश बहुत ज़्यादा मतलब आखिरी मराहिल पे है, और हमने बहुत चीज़ें मिस भी कर दी जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमने उस टाइम पे क्या किया। हालांकि हमें पता तो है, हमने थोड़ा बताया था, हमने ये किया कि हमने ना दूध को और क्रीम को इतना पकाया है कि वो गाढ़ा सा हो गया। अमूमन जैसे खोए की तरह लेके जाते हैं, खीर के लिए लेके जाते हैं, तो उसको थिक कर लिया, थिक करने से फिर ये कंसिस्टेंसी आ गई, और फिर साथ साथ मैं इसके साथ डालती रही। अच्छा, गरम तो मुझे ऐसी नज़र आ रही है डिश की, आप यूँ करके इसको यूँ खाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको मतलब कि फ्लूडी टच भी आएगा, ठीक है आपको, और साथ मीठा जो टच है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या ये बनता है, किस फॉर्म में? जब ये ठंडा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, जिस तरह से केक होते हैं, ठीक है, मड केक वगैरह, उस तरह ही थिक हो जाएगा। तब भी आपने इसको इसी तरह से निकाला, जिस तरह से कस्टर्ड होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो ज़रा गाढ़ा हो जाता है। एग्जैक्टली, फिर वो इसकी वो फॉर्म आ जाएगी। तो बस ये इजी सी रेसिपी है, आज आप इसको बनाएं, अफ्तार पर एंजॉय करें। उमाली, खूबसूरत किस्म की उमाली आपके सामने मौजूद है, सस्ती भी और आसान भी। सस्ती, आसान, और मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि गरम खाएं तो गरम खाएं, ठंडी खाएं तो ठंडी। बहुत अच्छा। वेल जी, एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, नन्हे मुन्ने फरिश्तों से मुलाकात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। अभी हम लोग मौजूद हैं ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ, और हम लोग अपना सेगमेंट करने लगे हैं जहाँ पर नजम साकिब हम सबको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन पहले बच्चों का तारुफ ना करवा लें। बिल्कुल, तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्रिश, फिजा, इर्तिजा, रुमैसा और इनाबिया, हादी, अब्दुल राफे, अब्दुल्ला। ठीक हो गया, हमारे ना परमानेंट मेंबर बनते जा चुके हैं हादी। यस, ठीक है, तो इनका नाम नहीं भूलता। हाँ, इनका नाम नहीं भूलता। अच्छा, तो आज हम साथ साथ में बताती चलूं कि जो हमारे सवालात के बच्चे, जो बच्चे अच्छे सवालात के जवाब देंगे, इधर आप ही की तरफ, ठीक है, बहुत मजे की बात होने लगी है। बिल्कुल, जो आप में से स्टोरी अच्छे से सुनेगा और फिर आखिर में अच्छे सही जवाब देगा, उसे मिलेंगे चीज़ीज़ की तरफ से ये कूपन्स, 500 रुपीज़ ईच। तो थैंक यू सो मच चीज़ीज़ कि आपने माह करीम की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हिस्सेदार बने। अल्लाह आपके माल में और आपके काम में मजीद बरकत डाले, आमीन। तो बच्चों, हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? बिल्कुल। स्टोरीज घर पे कोई सुनाता है? मामा ने कभी फिजा सुनाई है स्टोरी? कौन सी सुनाई है? दादी, मामा, नानू ने कौन सी स्टोरी सुनाई? ये माइक नानू ने कौन सी स्टोरी सुनाई है फिजा को? अच्छी सारी स्टोरीज। अच्छी कोई एक अच्छी सी स्टोरी। अच्छा चलें, अभी जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, जब आपको याद आएगी बताइएगा। ठीक हो गया। रुमैसा, मामा ने कभी स्टोरी सुनाई है? नहीं सुनाई। अनाबी आपको भी नहीं सुनाई? बाबा ने भी नहीं सुनाई? नानू ने भी नहीं सुनाई? दादू ने भी नहीं सुनाई? किसी ने नहीं सुनाई? कितना जरूरी है कि अब्दुल्ला और अब्दुल राफे बताएं को ऐड करें, भूलें मत। आप लोगों को स्टोरी सुनाई है? जी। क्या, कौन सी स्टोरी याद है? अभी तो कोई भी नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अब्दुल्ला, आप बताएं। सुनाई है। कौन सी वाली जो याद नहीं है अभी? इस्लामी स्टोरी, शाबाश। कौन सी इस्लामी स्टोरी? कोई याद है? चैप्टर का नेम याद है। क्या चैप्टर का नाम? फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। किनको दावत इस्लाम? फरमा रवाओं को दावत। फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। ठीक हो गया। तो आज भी हम एक इस्लामिक स्टोरी जो है वो सुनाने लगे हैं। ठीक हो गया अब्रिश? सारों ने तवज्जो इस तरफ रखनी है, ठीक? अच्छा, याद है? ओ यार, आई एम सॉरी, आपसे मैंने पूछा ही नहीं। ठीक है, आप बताओ, मम्मा ने स्टोरी नहीं सुनाई? मामा को कैमरे की तरफ देख के बोलो कि मैंने जो है ना स्टोरी सुननी है आपसे। वो कैमरा उधर देख के बोलो। मामा को ही देख के बोल दो। मामा भी हाँ, स्टोरी सुनाओ।
शाबाश। चलो अब मामा को जो है ना फ़र्ज़ हो गया, मामा पे ये स्टोरी लाजमी सुनानी है। तो बच्चों आज है 20 रमज़ान, ठीक है, और 20 रमज़ान वाले दिन फ़तह मक्का हुई थी। फ़तह मक्का ये थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर नबूवत आई तो वो मक्का में मौजूद थे। फिर उसके बाद मक्का वाले उनकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए वो मदीना हिजरत करके चले गए। और मदीना में काफ़ी अरसा गुजारने के बाद जब वो मक्का में पहले मौजूद थे तो उन पर और उनके जो दोस्त थे जो इस्लाम ले आए थे उन सब पर जुल्म सितम करते थे कुफ़ार। तो जब वो मक्का से मदीना चले गए तो मदीना में उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई और काफ़ी सारा इस्लाम जब फैलना शुरू हो गया। और पहले तो चंद लोग थे ना जो इस्लाम कबूल जिन्होंने किया था, लेकिन फिर बाद में सब ने जब इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया तो बेतहाशा लोग जो है अब इस्लाम जो है वो कबूल कर चुके हैं। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग जाएंगे मक्का और जाकर मक्का को फ़तह करेंगे। तो वो फिर अपने तमाम ही दोस्तों के साथ मक्का तशरीफ़ लाए और उनके साथ 10,000 लोग और जो मुसलमान हो चुके थे वो मक्का तशरीफ़ लाए। तो जब मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 लोगों के साथ कितने लोग हैं, 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं ना लोग, 10,000 लोगों के साथ दाखिल हुए हैं। तो मक्का वाले लोग हैरान रह गए हैं। हैरान क्यों रह गए हैं? क्योंकि मक्का वाले पहले ये मानते नहीं थे कि कोई इस्लाम कबूल करेगा। और फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से नबी करीम ने तबलीग की और तबलीग करने के बाद इस्लाम इतने ज़्यादा लोगों ने कबूल कर लिया। तो अब उनको ये डर लगने लग गया, उनको ये समझ आ गई कि अब तो सारे के सारे लोग इस्लाम ले आए हैं और सब एक अल्लाह को मानने लग गए हैं। ठीक है, क्या करने लगे हैं राफे? एक अल्लाह को मानने लग गए हैं। तो मक्का के लोगों को ये पता लग गया कि अब हम मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं। अब कोई हमारे साथ अगर बुरा करता है राफे, फिजा, कोई हमारे साथ बुरा करते तो हमारा दिल करता है ना कि हम भी उसके साथ जो है बुरा करें, ठीक है, हम उससे बदला लें। इसी तरह होता है ना। तो मक्का वाले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया करते थे। तो अब जब ये जीत के आए हैं, इन्होंने विन कर लिया जब, तो इनको भी चाहिए था कि वैसा ही करते, ठीक है, बदला लेते। लेकिन इन्होंने जितने इनके दुश्मन थे उन सबको बोला कि आज खुशी का दिन है, आज फतह मक्का हुआ है, इसलिए मैं आप सबको माफ़ करता हूँ। क्या करता हूँ? माफ कर दिया। और यही आज का हमारा लेसन है कि जो भी आपके साथ बुरा करे, चाहे आपकी कोई चीज़ को किसी ने उठा ली हो, आपकी पेंसिल उठा ली हो, हाँ, आपकी पेंसिल उठा ली हो, या आपके साथ कोई भी मसला होता है, तो उसमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अगले बंदे को माफ कर देना चाहिए। आपको बच्चों एक और बात बताता हूँ कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, सारे बच्चे बात सुन रहे हैं ना, अगर कोई रुमैसा आपके साथ बुरा करता है ना, तो अगर आप उससे बदला लेते हैं ना, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं ना और अल्लाह पर अपना मामला छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला उसके बदले आपको जन्नत में भेजेंगे। तो कौन कौन जन्नत में जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं ना? सब जाना चाहते हैं ना नाबिया? जन्नत में जाना चाहते हैं ना, है ना? तो फिर हमको क्या करना चाहिए कि कोई भी हमारे साथ अगर बुरा करे या हम पे कोई तकलीफ आए तो हमें उसको भुला देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और अपना मामला किस पर छोड़ देना चाहिए? अल्लाह पर। शाबाश। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। शाबाश। और अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम जन्नत में जाएंगे। चलो सारे बच्चों से एक एक दफ़ा जो है ना हम लोग सवाल पूछते हैं। अब्दुल्ला से शुरू करते हैं। अब्दुल्ला, हमने किसकी कहानी आज सुनी? फतह मक्का की। शाबाश। और फतह मक्का में कौन जो है फतह किसने किया था फतह मक्का? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। अब राफे आप बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कहाँ पर रहते थे और बाद में कहाँ पर चले गए थे? पहले मक्का में रहते थे, फिर मदीना में चले गए थे। शाबाश। और फिर मदीना से जब वो वापस आए थे तो उन्होंने मक्का आने के बाद क्या किया था? सबको माफ़ कर दिया था। सबको माफ़ कर दिया था। और हादी? अच्छा पहले बताएं, आप दोनों भाई हैं? जी। आप दोनों के लिए एक फैमिली के लिए। अच्छा, अब हादी के पास हादी के पास ले आए। हादी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کیا کیا تھا سب کو؟ سب کو معاف کر دیا تھا. سب کو معاف کر دیا تھا. اور کیا کہا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے اس لیے میں سب کو معاف کرتا ہوں. میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. شاباش. نابیہ ہم نے کس کی سٹوری سنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. رمیسہ ہم نے کس کی کہانی سنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کی؟ شاباش. یہ پہلی دفعہ ہے نا سٹوریز, اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر والوں کو سٹوریز جو ہے وہ سنانی چاہیے اپنے بچوں کو. اور جب آپ لوگ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سٹوریز سنائیں گے تو یہ نام, یہ چیزیں ان کی زبان اور ان کے دماغ میں بار بار ریپیٹ ہوں گی, اور جب ریپیٹ ہوں گی تو ان کو سمجھنا بھی ایزی ہوگا سٹوری کو, اور آگے پھر وہ آگے شیئر بھی کر سکیں گے. ارتضیٰ ہم نے کس کی سٹوری سنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش. اچھا فضا آپ بتائیں کہ ہم نے کیا آج کی سٹوری سے لیسن لیا؟ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. واہ. اب برش کو دیں. اگر ہم لوگ اچھا سلوک کریں گے اللہ خوش ہوگا, اور پھر اللہ خوش ہو کے ہمیں کیا کرے گا؟ جنت میں بھیجے گا. اب آپ بتائیں آپ میں سے کون کون بہن ہیں؟ آپ دونوں بہنیں اور آپ تینوں بہن بھائی ہیں؟ نہیں کون اوکے. اور ایک آپ کوئی ارتضیٰ بہن کو بھائی دے نہیں؟ دیں. اکیلے ہیں آپ؟ اچھا جی, تو بس یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کے نزدیک کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ دین ایک بہترین مشعل راہ ہے جس کے اوپر ہم کو خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہم آگے جائیں گے اور پھر مفتی صاحب سے دعا کریں گے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے. ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. بہت شکریہ تمام حضرات کا. حسن بھائی آپ کا شکریہ, مفتی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, متی بھائی بہت شکریہ. دعا جی آخر میں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. یا اللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے روزوں کو, تراویح کو, قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما, کمی کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. فتح مکہ سے جو عظیم ہمیں درس ملتا ہے عفو درگزر کا, انسانیت کا, محبت کا, یا اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا. آپ سب سے درخواست ہے کہ رمضان گزر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہیں. مجھے دیجیے اجازت, کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.